حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا۔ صبح تم اٹھے، کیا عمل کیا؟ اللہ پوچھے گا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی؟ اللہ پوچھے گا۔ لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتا، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے؟ آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلانا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگوں شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا،
اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں. حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے, پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں, اسے بند نہ کیا جائے پھر